میں مظفرپور میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں مظفرپور میں مسلم اور ترمذی پڑھاتا ہوں. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں رافضیت پھیل رہی ہے، شیعیت پھیل رہی ہے، غیر مقلدیت سر اٹھا رہی ہے. ایسے پرفتن دور میں مجھے ضرورت ہے مسلک کا پیغام آئے. اس دور میں حضرت حضور شیر نیپال نے وہاں کی سرزمین کو چھوڑ کر اس سرزمین کو ایسا سینچا کہ آج یہاں کا بچہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے مسلک اعلیٰ قائم ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر نیپال اور سے مفتی اعظم نیپال. اور میں بتاؤں اس دور میں خانقاہیں اپنی سے بھی چاہتا ہوں، خانقاہیں اپنی روش بدل رہی ہے. بہار کی بڑی بڑی خانقاہیں جن کے سجادہ نشین کو دیکھا جائے اور ان کے آباء و اجداد پر غور کیا جائے تو ان کے آباء و اجداد اللہ کے ولی نظر آتے ہیں. لیکن احساسات برتری کے جراثیم میں پیدا ہوئے جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم سید ہیں، ہمیں خان پٹھان کی کیا ضرورت ہے، ہم سید ہیں، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا سن، مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے کہ جب دل میں بیٹھتا ہے اور رافضیت نہیں آتی، سنجیت نہیں آتی، کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا قائم ہو جاتا ہے وہ ان تمام مذہبوں سے بچ جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ذرا محبت سے بولو نا یا رسول اللہ، اور اپنے سے بولو یا رسول اللہ. حضور شیر نیپال کا پیغام یہی تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور میں بتاؤں جب تک زندہ تھے اپنے وجود سے پیغام بانٹتے رہے اور جب زندگی سے جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آج پوری دنیا کشا حضور کی بارگاہ میں آ کر پیغام لیتے ہوئے نظر آئی. پوری دنیا حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، حضور شیر نیپال کی بارگاہ میں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کی تفسیر فرمائی، مختصر فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پہاڑ اور زمین ہلنے لگے. سوال ہوتا ہے پہاڑ اور زمین کیوں ہلنے لگے؟ علماء نے تفسیر کی، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر کی. فرمایا زمین اس لیے ہلنے لگے گی کہ دنیا جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ابدال اٹھا لیے جائیں گے، اقدام اٹھا لیے جائیں گے. اور یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ والے اٹھا لیے جائیں گے تو پتہ چلا جب تک اللہ والے باقی ہیں زمین قائم ہے، جب اللہ والے چلے جائیں گے زمین بھی. اور اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاث بہم تقوم الارض وبہم تمترون وبہم تنصرون. فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہوں گے، مختلف روایات 40 ابدال ہوں گے، 60 ابدال ہوں گے. فرمایا انہی کی وجہ سے زمین قائم ہے، انہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو پتہ چلا جب تک اللہ والے باقی رہیں گے تمہاری مدد ہوتی رہے گی، جب اللہ والے چلے جائیں گے زمین ختم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید کامران صاحب قبلہ. ابھی میں آپ کو ایک پیغام دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. 10 منٹ کا وقت، 10 منٹ کا. ابھی خانقاہیں اپنی روش بدل رہی ہیں. رافضیت سر چل کر بول رہی ہے، مولائیت سر چل کر بول رہی ہے. اچھا ایک نیا نام رکھا ہے مولائی. ہم مولائی ہیں اور مولائیت چونکہ نام اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا تو لوگ کشا چلے آئیں گے. ابن سبا کا یہی مشن تھا کہ ہم شیعان علی کا دعویٰ کریں گے، ان کے قافلہ میں داخل ہو جائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج بھی نام بدلا جا رہا ہے، مولائی کہا جا رہا ہے. ہم مولائی علی والے ہیں، نام بدل کر رافضیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، شیعیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا سن لو، تم نام چاہے کچھ بھی رکھ دو، چاہے تمہاری نسبت کسی بھی سلسلے سے ہو، چاہے تم قادری ہو، چشتی ہو، بختیاری ہو، نوری ہو، اشعری ہو، ماتریدی ہو، حنفی ہو، رزقی ہو، قادری ہو، برکاتی ہو، تم کچھ بھی ہو، اگر تم صحیح طور پر مسلک اہل سنت سے اس مسلک اہل حضرت سے نہ جڑ سکے تو نہ تمہارا قادری ہونا کام آئے گا، نہ رزقی ہونا کام آئے گا، نہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ایک دور ایسا تھا صلاح الدین ایوبی کا دور، اس دور میں لوگ حنبلی، شافعی، مالکی کہہ کے رافضیت کو پروموٹ کرتے تھے۔ آج قادری، چشتی، رضوی، برکاتی، اجمیر کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم چشتی ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اشرفی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہمیں کیا ڈر ہے، ہمیں کیا خوف ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی زبان کھلتی ہے تو ان کی زبان سے صرف بولو بنا، ان کی زبان سے صرف خباثت نکلتی ہے۔ ایک ہے جہانگیر، وہ شاید اس کا تعلق گجرات یا ممبئی یا کسی اور جگہ سے ہے، ناگپور سے اس کا تعلق ہے جہانگیر، اس کی زبان کھلتی ہے تو صرف محدث کبیر کے خلاف، اس کی زبان کھلتی ہے حضور گلزار ملت کے خلاف، ان کی زبان کھلتی ہے حضور اسد میاں قائد ملت کے خلاف۔ میں نے کہا جو سنی ہوتا ہے اس کی زبان اپنے قائد کے خلاف نہیں کھلتی ہے، جو سنی ہوتا ہے اس کی زبان محدث کبیر کے خلاف نہیں کھلتی ہے۔ تمہاری زبان حضور محدث کبیر کے خلاف کھل رہی ہے، پتہ چلتا ہے تیرا تعلق نہیں ایرانی مال سے۔ واہ واہ واہ، بہت جس کو جن کو ایرانی مال مل رہا ہے ان کی زبان اپنے مشائخ کے خلاف کر رہی ہے۔ اس زمانے میں اشرف علی تھانوی کی زبان کھلتی تھی، قاسم نانوتوی کے خلاف زبان کھلتی تھی، خلیل احمد امبیڈکری کے خلاف زبان کھلتی تھی۔ کس کے خلاف؟ اپنے علماء کے خلاف۔ اب تو یہ کہ حضور کے خلاف انہوں نے زبان کھول دی، حضور کی توہین کرتی، کس لیے؟ انگریزی مال مل رہا تھا، انگریزی مال مل رہا تھا۔ آج بھی جنہیں ایرانی مال مل رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اگر کوئی امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے تو ان کے دفاع میں یہ کبھی نہیں بولتے، لیکن اگر کوئی حق کی اشاعت کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، لیکن موقع کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی مولا علی کی بات کرے، ابو بکر کی بات کرے تو فوراً حکم لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، فوراً حکم لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اس دور میں ضرورت ان باتوں کی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہے۔ حضور سورہ نفال کا پیغام یہی تھا، اسی پر عمل کریں۔ وقت بہت کم تھا، اجرت میں بہت ساری باتیں ہوئی نہیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملا گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔